السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک سوال کسی نے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ایک مجلس کی 3 طلاق کو تمام حالات اور بہر صورت 3 ہی تصور کیا جائے گا؟ یعنی اگر کسی نے اپنے بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا، طلاق 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 ایک مجلس میں، تو اسے 3 ہی تصور کیا جائے گا ہر صورت میں، ہر حالات میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے امت کے اندر، اور یقیناً مذاہب اربع کے جو فقہاء ہیں، یعنی فقہائے اربع جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اسے 3 طلاق ہی شمار کرتے ہیں، لیکن اس پر اجماع نہیں ہے، اور نہ ہی مذاہب اربع کا اتفاق شریعت کے اندر اجماع کے مترادف ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ دونوں دعوے کرتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے اور امت کا ہے اور اتفاق ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت موجود ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ اگر کوئی 3 طلاق دے دیتا تھا تو اسے ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر حضرت رقانہ کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، جس پر وہ بعد میں سخت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر جب انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کی اجازت دے دی اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں آج تک علماء اور فقہا کا ایک عظیم گروہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی متعدد علماء احناف اس مسلک کی صحت کے قائل ہیں، اور اپنے ہم مسلک علماء کرام کو یہ تلقین بھی کرتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق کے مسئلے پر جمود اور سختی نے عوام کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ اہل الحدیث کے موقف کو اس مسئلے میں اپنایا جائے۔ علاوہ ازیں فقہ حنفی میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تو طلاق دینے والے کی نیت صرف طلاق دینے کی تھی، یعنی جس نے طلاق دی، طلاق 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 10ویں اور 20ویں غصے میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اگر اس سے پوچھا جائے اس کی نیت صرف طلاق دینے کی تھی، 3 طلاق کی نیت نہیں تھی، تو اس کو ایک ہی طلاق شمار کیا جائے گا۔ یہ فقہ حنفی میں بھی موجود ہے، اور اس مسئلے کی پوری تفصیل کہ علماء احناف کے ایک طلاق ہونے کے فتاوے اور دیگر مباحث کے لیے حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کی کتاب ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں اور اس کا شرعی حل، مشاہیر امت اور متعدد علماء احناف کی نظر میں اس کو پڑھا جائے، اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ مدلل طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے نکلنے والا ایک ماہنامہ الشریعہ گجرانوالہ سے نکلتا ہے، اس کے شمارہ 22 جولائی 2010 میں مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب بانی دارالعلوم کراچی کا ایک فتویٰ مجلس واحد کی 3 طلاقوں کے ایک طلاق شمار کرنے کا شائع ہوا ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مخصوص حالات میں اس مسلک کو اختیار کرنا جائز ہے۔ تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم، ابن کثیر، اور آج بھی سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے اندر ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں بھارت کے اندر پارلیمنٹ میں بھی بہت سارے اس سلسلے میں بحثیں ہوئیں، یہاں تک کہ حکومت نے اس کے اوپر سزا بھی رکھی اور یہ کری اسی مسئلے پر۔ حالانکہ بھارت کے اندر جو علماء احناف ہیں، جیسے کہ مولانا وحید الدین خان تھے رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے جامع مسجد دلی کے امام احمد بخاری اور دیگر بہت سارے علماء احناف نے، ابھی جو کچھ دنوں پہلے یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا طلاق ثلاثہ 3 طلاق کا، اور اس میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے تشدد ہوا اور جمود ہوا اور بہت ساری ہوئی، کچھ نہیں کر سکے۔ آخر ان لوگوں نے باقاعدہ کہا بھی، مولانا وحید الدین خان صاحب نے، اور کہ بھئی اس مسئلے میں توسع ہے
وسعت ہے، اور اس میں مسلک اہل الحدیث جو ہے واضح ہے، اگر یہ اختیار کیا جائے تو امت کے اندر آسانی اور سہل سہولت پیدا ہو سکتی ہے، اور عورتوں کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال متعصب قسم کے لوگ تو بہرحال اپنی ہر ملک میں ہر جگہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تین طلاق اگر ایک مجلس میں کوئی دیتا ہے تو ایک ہی واقع ہوگی، اور حدیث سے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، نہ کہ 2 عدد، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اور ان دونوں مرتبہ طلاقوں میں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے۔ اللہ ہم امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مذہبی اور مسلکی عصبیت اور تعصب اور جمود سے اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔